بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا پاک بھارت کرکٹ میچ شام 7:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگا، لیکن میچ شروع ہونے سے پہلے ہی بری خبر نہیں، بری خبریں آ گئی ہیں۔ یہ بری خبریں کیا کیا ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کون فٹنس مسائل کا شکار ہو گیا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پلیئرز نہیں کھیل سکیں گے، اس کے علاوہ جناب پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں اور کیا پنڈورا باکس کھل رہا ہے، آپس کی لڑائیوں کی کیا خبریں ہیں، گروپنگ کے کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن بری خبروں سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پاکستان کا حال یہ ہے اس وقت کہ پاکستان کے بارے میں جو اچھی خبر کہی جا سکتی ہے، جو ڈسکس ہو رہی ہے، کہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے، پاکستانی ٹیم سے امید ہی کسی کو نہیں رہی، کیونکہ جس طرح امریکہ سے میچ ہارا ہے، ویسے امریکہ سے ہمیشہ سے ہارتے ہی آ رہے ہیں، لیکن یہ تھا جی کرکٹ میں پاکستان کے سابق کپتان حفیظ نے کہا، پروفیسر حفیظ کہہ رہے تھے جی کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں ہم شاید امریکہ کو ہرا سکتے ہیں۔ نہیں جناب، وہاں پر بھی اس میں کئی بھارتی نژاد پلیئرز بھی تھے، انہوں نے ہمیں جس طرح سے ہرایا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی 2 دفعہ ہرا دیا، ایک تو میچ ہرایا اور اس کے بعد جناب سپر اوور بھی ہرا دیا، 2 ہم ہارے ہیں جس طرح انہوں نے پھر کھیلا ہے۔ اور اس میں جو نظر آیا ہے کہ جس طرح جیت کے لیے نہیں کھیل رہے تھے، کوئی پلاننگ نہیں، کچھ نہیں، اور گروپنگ، اس پر میں آتا ہوں، شاید افریدی بھی بیچ میں میدان میں کود پڑے ہیں۔ پھر جناب وہاب ریاض کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، وہ سپر مینیجر ہے کوئی، مطلب ایک ہے جی، ایک مینیجر ہوا کرتا تھا، آج تک پاکستان جب سے کرکٹ کھیل رہا ہے مینیجر ہوا کرتا تھا، وہ سینئر مینیجر کی ایک پوسٹ ان کے لیے آ گئی ہے۔ وہ چونکہ نگران وزیر بھی رہے سپورٹس کے، تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اب کس طرح سے جناب بیچ میں رہ سکتے ہیں۔ اب جناب حال یہ ہے کہ ہمارے لیے کہ جی امید کوئی نہیں ہے، تو اس لیے کوئی پریشر اتنا نہیں ہوگا، بھارت پر زیادہ ہوگا کہ جناب یہ ٹیم تو فارغ ہے، جو امریکہ سے ہار گئی ہے اس کی کیا اوقات ہوگی، جو جس ہاری ہوئی ایسی ٹیم سے جس کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں نیچے، امریکہ میں 99.9% لوگ کرکٹ کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں گے، تو ان سے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ جی یہ ٹیم کوئی جیت سکتی ہے، کچھ کر سکتی ہے، تو بھارت کے مقابلے میں جیتے گی، اس لیے کوئی امید نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے کہ جناب اس لیے شاید بھارت پر پریشر ہو، اور بھارتی کپتان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں وہ امریکہ سے ہار گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس اب ہارتے ہی جائیں گے، تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں، تو وہ اس لیے دکھانے کے لیے کہ جی یہ نہ ہوگا اب کہیں یہ تو باٹھی ٹیم تھی یا کچھ تھا۔ تو اب یہ حال ہو گیا ہے ہمارا کہ مذاق ہی بن رہا ہے، ہر طرف پاکستانی ٹیم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا اب آ جائیے جناب بری خبروں پر۔ آپ کہیں گے یہ کم بری خبر تھی کہ جی ہمیں اب کچھ کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، نہیں جناب یہ اچھی خبر سمجھی جا رہی ہے کہ اچھا چلو جی کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہے، دل کم ٹوٹیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اچھا بھارت فیورٹ لیکن پاکستان ٹیم بھی خطرناک، یہ پاک بھارت میچ پر سابق کرکٹرز کی رائے۔ یہ دیکھیے نا، میں نے آپ سرچ کیا نا کہ بھارت فیورٹ ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس اس طرح امید ہی نہیں ہے کسی کو، تو بس یہ ایک اچھی بات ہے جی، امید نہیں ہے، اچھا اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا جی اس کے بعد جناب 2 تبدیلیوں کا امکان کہا جا رہا ہے، سائم اور عماد کہا جا رہا ہے جی وہ ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور بری خبر ایک یہ ہے کہ ہمارے اسپنر، ہمارے پاس ایک ہی سٹار اسپنر کہے جاتے ہیں جو کہ اس وقت آؤٹ آف فارم نظر آ رہے ہیں، وہ بھی ہمیں باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جناب میچ میں بارش کا امکان ہے، اور 51% چانسز ہیں کہ بارش ہوگی، اور یہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ میچ شروع ہونے کے آدھ گھنٹے کے بعد اس کا چانس ہے۔ اب یہ شائقین کے لیے جو ٹکٹ خرچ کر کے جائیں گے ان کے لیے تو شاید بری خبر ہوگی، باقی پتہ نہیں، بہت سے لوگ کہیں گے اچھا اسی طرح ہارنے سے بہتر ہے کہ میچ ہی نہ ہو، لیکن دیکھتے ہیں بارش کتنی ہوگی، کیونکہ پھر ایکسٹرا ٹائم کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جناب اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ لیگ سپنر ہمارے شاداب خان انجری کا شکار ہو گئے ہیں، ان کی بھارت کے خلاف پلینگ 11 میں شرکت مشکوک ہے۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لیگ سپنر پریکٹس سیشن کے دوران کمر درد میں مبتلا ہو گئے تھے، اور ٹیم میں شاداب خان کی جگہ سائم ایوب اور اعظم خان کی جگہ عماد وسیم، جبکہ ایک فاسٹ بالر کو ریسٹ دے کر ابرار احمد کو کھلائے جانے کا بھی امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کے خلاف پاکستان کی ممکنہ پلینگ 11 کھلاڑیوں میں کپتان بابر اعظم، محمد رضوان، عثمان خان، فخر زمان، افتخار احمد، شاداب خان، عماد وسیم، شاہین افریدی، حارث رؤوف، محمد عامر اور نسیم شاہ شامل ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں جی انجریز ہمارے ہوتی چلی جا رہی ہیں، پلیئرز فٹ رہی ہیں، اور اس کے بعد گروپنگ کا معاملہ ہے۔ اب حال یہ ہے کہ تصویریں شیئر ہو رہی ہیں کہ جی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں کہ جی شاہین افریدی ہوٹل میں بیٹھ کے اپنی بیٹنگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی بیٹنگ چھوڑیں، آپ بالنگ پر توجہ دیں، آپ سٹرائک بالر سمجھ جاتے تھے، آپ کی بالنگ اس طرح سے نہیں نظر آ رہی۔ تو اب لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ شاید جب سے کپتانی سے ہٹایا گیا ہے تو شاہین افریدی اب اس طرح سے کھیل ہی نہیں رہے،
اور یہ گروپنگ کا معاملہ ہے. اور ان کے سسر شاہد افریدی کا بھی بیان آ گیا ہے کہ جی میچ ختم ہو جائیں, ٹورنامنٹ ختم ہو جائے, اس کے بعد میں آپ کو راز بتاؤں گا. پھر انہوں نے اشاروں میں بات بھی کر دی کہ جی کپتان کو لے کر چلنا ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے. پھر جناب مرزا اقبال بیگ, مشہور صحافی, اسپورٹس جرنلسٹ, وہ کہتے ہیں جی جو تصویر سامنے آئی کہ جی ایک ڈنر ہے, اس میں کھلاڑیوں کے ساتھ وہاب ریاض کی تصویر سامنے آ گئی, تو اس پر انہوں نے نام گنوائے ہیں کہ کبھی تاریخ میں کبھی کسی مینیجر کو دیکھا آپ نے اس نے اپنی تصویر اس طرح سے کھلاڑیوں کے درمیان لگوائی ہو. تو یہ حال ہے, ہر ایک کو مشہوری کا شوق ہے, ہر ایک کے معاملات اور ہیں, چیزوں کو اور طرح سے دیکھا جا رہا ہے. جبکہ حال یہ ہے اس کے باوجود کہ اب وہ انٹرسٹ قوم کا اس طرح نہیں ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں ایک سیٹ کی ٹکٹ 5 کروڑ روپے کی ہو گئی. نیو یارک اسٹیڈیم کے سیکشن 252 کی سیٹ نمبر 30 کا مالک سیٹ کو 5 کروڑ روپے میں بیچنے کا خواہش مند ہے. ریسیل مارکیٹ میں ٹکٹ اتنے میں فروخت ہوئی تو کسی کرکٹ میچ کے لیے سب سے مہنگی ٹکٹ ہوگی. اور جناب اب وکٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی ہے, یہ بھی خبر آ گئی ہے. اور کیونکہ یہاں پر جناب سکور ہی نہیں ہو پا رہا تھا, وکٹ کیوریٹر کے مطابق وکٹ پر رولر پھیر کر گھاس کم کر دی گئی ہے. اب یہ باؤنسی وکٹ کی بجائے فلیٹ وکٹ کی طرح کام کرے گی. آئرلینڈ کے خلاف میچ کے بعد بھارتی ٹیم اور کمنٹیٹرز نے ناقص وکٹ پر تنقید کی تھی. بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ٹیم نے آئی سی سی کو شکایت بھی درج کرائی تھی. اب جیسی بھارتی ٹیم چاہے گی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویسی ہی پچ بنے گی, یہ تو آپ کو پتہ ہے, جو بھارت چاہے گا وہی ہوگا. یہ ہوتا آیا ہے, کافی عرصے سے ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ جناب البتہ یہ ہے کہ پاکستانی سپورٹ کریں ضرور پہنچ رہے ہیں. سابق کوچ مکی آرتھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں آپ جائیں تو ایک عجیب سی دنیا ہے, وہاں پر کوئی نہ کوئی بندہ آپ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہا ہوتا ہے, تو بڑا عجیب وہاں پر ماحول ہے. اب دیکھتے ہیں نئے کوچ آئے ہیں وہ کب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب جان چھوٹی, اور یہاں پر تو بڑے عجیب و غریب لوگ تھے. 14 T20 میں صرف 88 رنز اعظم خان نے بنائے, بھارت کے خلاف میچ سے آؤٹ ہو گئے ہیں جی آخرکار. 14 T20 88 رنز بنائے, پتہ نہیں ان کو چانس کس طرح سے ملتا رہا ہے. اور اس کے ساتھ جناب اب یہ کہا جا رہا ہے بھارتی کپتان کی طرف سے, ایسا نہیں کہ پاکستان پچھلے میچ کی طرح ہم سے بھی ہار جائے, تو وہ ایک لوگوں کی امید برقرار رکھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. البتہ جی سندھ حکومت کا 20 سے زائد مقامات پر بڑی سکرین پر پاک بھارت میچ دکھانے کا فیصلہ. اب یہ ویسے کام اب اتنا چل نہیں رہا, لوگ پہلے دکھاتے تھے, کرتے تھے, لوگ آتے تھے, اب یہ ہو ہی نہیں پا رہا. لوگوں کا انٹرسٹ پہلے سے بہت زیادہ کم ہو گیا. اب تو یہ خطرہ ہے کہ اسپانسرز ہی نہ چلے جائیں, اتنے برے حال ہو گئے ہیں. اور لوگوں کا انٹرسٹ چونکہ کم ہو رہا ہے, اسپانسر بھی جائیں گے, ٹیلی ویژن پر ٹرانسمیشن ہے, ان کو بھی جناب اشتہار نہیں ملیں گے. تو یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہاکی کا زوال شروع ہوا تھا, بالکل کرکٹ کا وہی حال اب ہو چکا ہے. یعنی بعد میں سٹیج جو آج ہاکی ہے یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں آ گئی, لیکن آج جس جگہ پر کوئی اب سے کافی سال پہلے ہاکی کھڑی تھی, ہمارا قومی کھیل, اب کرکٹ وہاں پر آ چکا ہے. قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے ورلڈ کپ کی ٹیم کی اندرونی کہانی سامنے لانے کا کہہ دیا ہے. اور انہوں نے جناب نجی ٹی وی چینل پر گفتگو کے دوران ہوسٹ نے ٹیم اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے متعلق سوال کیا کہ اتحاد نہیں ہے ٹیم میں. تو اس پر سابق کپتان اور چیف سلیکٹر شاہد افریدی نے جواب دیا کہ پینل میں محمد وسیم بیٹھے ہیں جنہوں نے بہترین انداز میں کام کیا تھا, انہیں بھی بہت سی چیزیں معلوم ہیں, مجھے بھی بہت کچھ معلوم ہے, لیکن کھل کر نہیں بول سکتے. انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں کی ذمہ داری کپتان پر عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. یا تو کپتان ٹیم کا ماحول خراب کر دیتا ہے ورنہ ٹیم بنا دیتا ہے. سابق آل راؤنڈر نے کہا کہ کوچز ٹیم مینجمنٹ سے پہلے کپتان ہی ٹیم کو متحد کرتا ہے, اس کے بعد اس کے پاس اختیار ہوتا ہے, جبکہ اسے سلیکشن کمیٹی سپورٹ کرتی ہے. میدان پر ٹیم لڑانے کا کام کپتان کا ہے. اب بابر اعظم کو ہٹا کے شاہین افریدی کو بنایا گیا تھا, اس کے بعد اور تباہی ہو گئی تھی. ظاہر ہے کہ پھر اب شاہین افریدی کا بھی دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ کپتان بن جاؤں, لابنگ ہر طرح سے چل رہی ہے, اب وہ معاملہ اور زیادہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے ہلایا, اب وہ سنبھل ہی نہیں رہا معاملہ. آپ بابر اعظم کو واپس لائے ہیں لیکن معاملات خراب ہیں. شاہین افریدی نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا کہ شاہین کے ساتھ میرا رشتہ کسی اور قسم کا ہے, اگر میں کوئی بات کروں گا بھی تو لوگ یہی کہیں گے کہ اپنے داماد کو سپورٹ کر رہا ہے. اب دیکھیے نا, اشارتاً وہ بتایا بھی رہے ہیں کہ جی معاملہ سارا یہ ہے کہ جی شاہین افریدی کپتان ہوں, حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں. اگر میری بیٹی, بیٹا یا داماد غلط ہیں تو میں غلط کہوں گا. پچھلے کچھ عرصے میں ہماری سلیکشن کمیٹی اور بورڈ نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں, سلیکشن بورڈ نے اور سلیکشن کمیٹی نے, کپتان ادھر سے ادھر کیے. ورلڈ کپ کے بعد کھل کر بات کروں گا, ہمارے لوگوں نے خود اسی ایونٹ کو خراب کیا ہے. نہیں جی, انہوں نے کہہ دی ساری خرابی اپنے لوگوں نے پیدا کی ہے. اب آخر میں جناب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیے. اجمل جامی صحافی ہیں اور کرکٹ میں بہت زیادہ انٹرسٹ, کہتے ہیں جی 7 وجوہات ہیں ہماری تاریخی ضلالت کی. نمبر 1, بابر اعظم وہ ماڈرن ڈے کرکٹ کے لیے کپتان نہیں ہیں. شاہین افریدی دوسری وجہ ہیں
کیونکہ وہ اب سوئنگ بال اس طرح نہیں کر رہے اور وہ اب اس وقت انٹرنل پالیٹکس کا اور سوشل میڈیا کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو زیادہ فکر اس چیز کی ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے اعظم خان جو کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے بھی فٹ نہیں ہے، انٹرنیشنل تو چھوڑ ہی دیجیے۔ چوتھی وجہ ہماری تاریخی ضلالت کی ہے وہاب ریاض، اور کاش کہ وہ 1% بھی اس بارے میں سوچ سکیں سمجھ سکیں۔ پانچویں وجہ دا سسٹم، اور یہ بڑی تیزی سے تباہ ہو رہا ہے۔ اور چھٹے پر ہیں چاچو افتخار کہ وہ مسلسل فیلئر ہیں کہ جی وہ پاور ہٹر ہیں، اس کے نام پر وہ فیلئر ہیں۔ ساتویں وجہ شاداب ہیں کہ بہت ہی میڈیوکر ایک سطحی سے وہ اب اسپنر رہ گئے ہیں، اور لکھتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چلو رہنے دو۔ اگلا نام آپ سمجھ لیں، جو سب سے اوپر بیٹھے ہوں گے، سب سے طاقتور شخصیت ہوں گے، شاید ان کا نام لینا چاہ رہے ہوں گے، اور انہوں نے کہا جی چلے اب کیا بات کرنی ہے، اب رہنے ہی دیں۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، یہ خبریں ہیں میچ سے پہلے۔ اب سوچئے کہ میچ میں کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔